ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد و نظریات۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کا تعارف اور آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی کتابوں کے حوالے سے، آپ کی علمی شخصیت کے لحاظ سے ہم نے گفتگو کی۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کے جو عقائد و نظریات ہیں، وہ جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، جو اپنی ان کی تصنیفات ہیں آپ کی، ان کتابوں کے حوالے سے اور دیگر ائمہ اکرام نے ان کے بعد والے دور کے جو ائمہ تھے انہوں نے جو حضور غوث پاک کے حوالے سے لکھا، ان کی تحقیقات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر جو ہیں وہ رفع یدین کرتے تھے، ان کی یہ بات ٹھیک ہے، چونکہ وہ رفع یدین کرتے تھے اس لیے وہ ہمارے ہیں۔ یہ ان کی بات کہاں تک ٹھیک ہے آپ کو گفتگو سے پتہ چل جائے گا۔ بہرحال حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل سنت ہیں۔ آپ نے عقائد پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اصول دین۔ اس کے علاوہ حضور غوث پاک کی دیگر کتب میں بھی آپ کے عقائد کا پتہ چلتا ہے۔
آپ کی اپنی کتابوں کے علاوہ مختلف مراتب اور درجات کی وہ کتابیں جن میں آپ کے عقائد و نظریات مختلف صدیوں کے اندر ائمہ اکرام نے، علماء اکرام نے، صوفیاء اکرام نے بیان فرمائے ہیں، ان کتابوں سے بھی آپ کے عقائد و نظریات کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے خود اپنی کتابوں میں اور نظریات اور عقائد میں خصوصی طور پر اہل سنت و جماعت کے عقائد بیان فرمائے ہیں، اور پھر تقریباً ہر عقیدے کے ساتھ قرآن و احادیث کے دلائل دے کر باطل عقائد کا رد بھی فرمایا ہے۔ کتاب اصول دین میں آپ نے اہل سنت کے عنوان سے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے، اور اس میں فرمایا ہے فَإِنَّ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ، کہ نجات والی جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ وَقَدْ بَيَّنَ مَذَاهِبُهُمْ وَاعْتِقَادُهُمْ، اور ہم نے اہل سنت کے مذہب اور عقائد کو بیان کیا ہے۔ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، اور اسی فرقہ کو ناجی، نجات پانے والا فرقہ کہا جاتا ہے۔ کون سا فرقہ؟ اہل سنت و جماعت۔ یعنی حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت نجات والا فرقہ ہے، اور اس اہل سنت و جماعت کے عقائد پر عمل کر کے ہی انسان کے جو عقیدے ہیں اگر ان کا امتحان ہو تو اہل سنت و جماعت کے عقائد پہ عمل کر کے ہی اس امتحان میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ پھر حضور غوث پاک نے غنیت الطالبین میں اہل سنت و جماعت کی پیروی کی آپ نے باقاعدہ ہدایت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَالْأَوْلَى لِلْعَاقِلِ الْمُؤْمِنُ الْكِيسُ أَنْ يَتَّبِعَ، عقل مند اور سمجھدار مومن کے لیے بہتر ہے کہ اہل سنت و جماعت کی اتباع کرے۔ ولا یبتدع ولا یغالی ویعمق وتکلف، اور بدعت سے بچے اور دین میں حد سے نہ بڑھے، اور نہ گہرائی میں جائے اور نہ بناوٹ سے کام لے، لئلا یدل ویذل فیہلک۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے، اور کہیں تمہارے قدم راہ حق سے ہٹ نہ جائیں اور تمہارے لیے باعث ہلاکت نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ سنت اور جماعت کی تعریف بھی حضور غوث پاک نے خود فرمائی ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں اور جماعت کسے کہتے ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں نا، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں فَالسُّنَّةُ مَا سَنَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں جو آپ نے شروع فرمایا اور ہمیشہ اس پر گامزن رہے۔ والجماعت ما اتفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خلافت الائمۃ الاربعۃ الخلفاء الراشدین المہدیین رحمہم اللہ علیہم اجمعین، اور جماعت اسے کہتے ہیں جس پر چاروں ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے دور خلافت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کا جس پر اتفاق ہو، جو طریقہ حضور نے شروع فرمایا ہمیشہ اس پہ گامزن رہے، وہ سنت ہے۔ اور چاروں خلفائے راشدین کے دور خلافت میں حضور کے صحابہ اکرام جس بات پہ متفق رہے وہ جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بڑی اہم چیز ہے ایک تقلید۔ ہمارے جو فروعی معاملات ہیں
فروعی معاملات کے لحاظ سے ہم حضرت شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ فقہ کے 4 مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور چاروں اہل سنت و جماعت ہیں۔ حنفی بھی اہل سنت و جماعت، شافعی بھی اہل سنت و جماعت، مالکی بھی اہل سنت و جماعت، حنبلی بھی اہل سنت و جماعت۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فقہ حنبلی پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مقلد تھے۔ حضور غوث پاک غیر مقلد نہ تھے، آپ فقہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے دور سے پہلے ہی فقہ کے 4 مذاہب پر اجماع ہو چکا تھا۔ اگر حضور غوث پاک چاہتے تو آپ اپنے اجتہاد سے آیات و احادیث سے ہزاروں مسائل کا استنباط فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے شخصی تقلید کر کے اپنے نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انتشار و افتراق کا دروازہ آپ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آپ نے امت کے حال پر ترس کھا کر امت کا شیرازہ بکھیرنے کی بجائے تقلید کے باب کو اور مضبوط بنا دیا، تاکہ آنے والی نسل کو یہ یقین ہو کہ اتنا بڑا غوث صرف تقلید شخصی کا قائل ہی نہیں بلکہ اس کا عامل بھی ہے۔ بہجت الاسرار کے اندر لکھا ہے کہ حضور غوث پاک مجتہد فی المذہب تھے، آپ اجتہاد کرتے تھے۔ آپ کا اجتہاد کبھی فقہ شافعی پہ ہوتا اور کبھی فقہ حنبلی پہ ہوتا، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضور غوث پاک مذہب حنبلی پر تھے۔ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کی۔ اہل سنت پہ ہونے کے لحاظ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ حضور غوث پاک اہل سنت تھے، غیر مقلد نہ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصی تقلید فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں۔ یہ جو ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ ڈالتے ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے ہماری دعا فلاں قبول فرما، کیا وہ لوگ جو حضور غوث پاک کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ کے یہ کہتے ہیں جی یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے یہ تو ہمارے ہیں، آئیے خود بھی دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ جو توسل کا عقیدہ ہے وسیلے کا، کیا حضور غوث پاک کا اس کے متعلق کیا عقیدہ تھا؟ اللہ اکبر۔ غنیت الطالبین کے اندر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں حاضر ہونے کے بعد ہدایتیں دیتے ہیں حضور غوث پاک کہ بندہ کیا کیا کرے حضور کی بارگاہ میں جا کے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یوں عرض کرے اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک علیہ السلام کا نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ جو کہ نبی رحمت ہیں۔ یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں تم جاؤ مدینہ شریف میں روضہ مبارک پہ، تو اس طرح جا کے وہاں دعا کرو اے اللہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ انی اتوجہ بکا الی ربی لیغفر لی ذنوبی، حضور غوث پاک فرماتے ہیں پھر یہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے توسل سے اپنے رب تعالیٰ کی طرف تاکہ وہ میرے گناہ بخش دے۔ میرے اور آپ کے شیخ حضور غوث الاعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگنا سکھا رہے ہیں، مگر یہ دونوں کام جو حضور غوث پاک سکھا رہے ہیں، ان دونوں کاموں کو غیر مقلدین شرک کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے چلیں۔ ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ خواب کا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ دل کی آنکھوں کا تھا، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات سر کی آنکھوں سے دیدار کروایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا اس معاملے میں کیا عقیدہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رَأَیَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةُ الْأَسْرَاءِ بِعَيْنِ رَأْسَهُ لَا بِفَعَادِهِ وَلَا فِي الْمَنَامِ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے، غوث پاک فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب تعالیٰ کو جسمانی آنکھوں سے دیکھا تھا اور دل کی آنکھوں سے نہیں۔ لا بفعادہ، دل کی آنکھوں سے نہیں، ولا فی المنام، اور نہ ہی خواب میں دیکھا۔ آپ کو سمجھ آئی حضور غوث پاک کے اس عقیدے کی؟ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی حضور غوث پاک بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ جب ہم کسی مزار پہ جاتے ہیں تو وہ مزارات والے اپنے مزار پر آنے والے لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں، انہیں جانتے بھی ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ حضور غوث پاک اپنی کتاب اصول دین اور غنیت الطالبین میں اپنا یہ عقیدہ کھل کر بیان کرتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَزُورُهُ وَعَقَدَهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قبل طلوع الشمس۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ مردہ اپنی قبر پر آنے والوں کو بخوبی پہچانتا ہے۔ یہ کس نے بات کہی؟ کس نے بات کہی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ مردہ قبر میں اپنی قبر پہ آنے والوں کو بخوبی پہچانتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَعَقَدَهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے نا پہچاننے کا، جمعے والے دن صبح طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک یہ معاملہ اور تیز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے جب یہ دعویٰ کیا اس پہ آپ نے قرآن و احادیث سے دلائل بھی پیش کیے۔ جو بھی عقیدہ بیان فرماتا ہے اس کے ساتھ قرآن و احادیث کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان المیت یعرف ان یحملہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یعرف من یحملہ، میت اسے پہچانتی ہے کہ جس نے اس کی چارپائی کو کندھا دیا۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ جس کی چارپائی کو کوئی بندہ کندھا دے کے جا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ میت یہ پہچانتی ہے کہ اس کی چارپائی کو کندھا کس نے دیا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں صرف یہی نہیں، وَمَن يُغَسِّلُهُ، میت کو اس بات کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسے غسل کس نے دیا ہے۔ پھر یہی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يُدَلِّيهِ فِي قَبْرِهِ، میت یہ بھی پہچانتی ہے کہ اسے قبر میں کس نے اتارا ہے۔
اور یہ ساری چیزیں کب ہو رہی ہیں؟ جب اس کی روح نکل چکی ہے۔ حضور کا فرمان آپ نے سنا کہ میت یہ بھی پہچانتی ہے، یہ بھی پہچانتی ہے، یہ بھی جانتی ہے۔ یہ اس وقت پہچانتی ہے، جانتی ہے، پہچان رکھتی ہے جب کہ اس کی روح نکل چکی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی موضوع پر آپ نے حضور غوث پاک نے ایک تفصیلاً بحث فرمائی ہے، جس کے اندر واضح طور پر وہ احادیث بھی ذکر فرمائی جن میں یہ مذکور ہے کہ باقاعدہ طور پر انسان کی روح کو لوٹایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حضور غوث پاک نے بیان فرمائی ہے اس عقیدے کے بارے میں۔ پھر آگے چلیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے، لیکن ایک گمراہ فرقہ ہوا ہے قدریہ فرقہ، اس کے ماننے والے عقیدہ شفاعت کے منکر تھے، جبکہ آج کے اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی، وہ شفاعت کے منکر ہیں، نہیں مانتے۔ لیکن حضور غوث پاک نے اپنی کتاب اصول دین کے اندر، غوث پاک کی کتاب کون سی؟ اصول دین کے اندر آپ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، اس باب کا نام رکھا ہے الایمان بشفاعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب کے اندر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ منکرین شفاعت قدریہ وغیرہ کے رد میں آپ نے باقاعدہ قرآنی آیات اور احادیث سے استدلال فرمایا ہے۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں والایمان بان اللہ تعالی یقبل شفاعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الکبائر والاوزار واجب۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کبریٰ کا مقام اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ شفاعت پہ ایمان لانا واجب ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں۔ اور جو حضور غوث پاک کا رفع یدین دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی تو ہمارے ہیں، وہ تو حضور غوث پاک کے ایک عقیدے کتاب نہیں لا سکتے۔ ان کے سامنے تو حضور غوث پاک کی ایک کرامت بیان کریں تو ان کی ساری محبت ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حساب کتاب کرتے وقت کبیرہ اور صغیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور غوث پاک۔ قبل دخول النار عاما للحساب لجمیع امم المؤمنین۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ حساب کے وقت دوزخ میں جانے سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے مومنوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ وبعد دخولها لامتہ خاصہ، اور دوزخ میں داخل ہونے والی اپنی امت کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ وہ امت جو دوزخ میں داخل ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں فَيَخْرِجُونَ مِنْهَا بِشَفَاعَةِ صلی اللہ علیہ وسلم وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي النَّارِ من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة واحدة في عمره مخلصا لله عز وجل۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور جس نے زندگی میں ایک مرتبہ ہی مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا، اس کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ یہ کس نے بیان فرمایا؟ حضور غوث پاک نے بیان فرمایا ہے۔ آگے چلیں، حضور غوث پاک نے پھر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ شفاعت کتنی امت کی ہوگی۔ پھر حضور غوث پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضور کہاں کہاں شفاعت فرمائیں گے۔ پھر حضور غوث پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے انبیاء کا شفاعت کرنا بھی ثابت ہے۔ اور یہاں تک حضور غوث پاک نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ لِلصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَفَاعَةٌ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ہر امت کے صدیق اور صالح شخص کی
شفاعت قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر حضور غوث پاک نے عقیدہ ختم نبوت کو بھی بیان فرمایا۔ وَيَا تَعْقِدُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ قَاتِبَةٌ أَنَّ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ ہاشم رسول اللہ و سید المرسلین و خاتم النبیین علیہم السلام۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبد المطلب جو کہ حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صرف رسول ہی نہیں، سید المرسلین، سارے رسولوں کے بھی سردار ہیں، وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سارے نبیوں کے خاتم ہیں، اللہ کے آخری نبی بن کے تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَإِلَى الْجِنِّ عَامًا۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں اور سارے جنوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، یعنی ہمارے آقا لوگوں کے کسی مخصوص طبقے، کسی مخصوص زمانے یا کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں، آپ کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری صدیوں کے لیے، سارے علاقوں کے لیے، اور ساری قوموں اور ساری انسانیت، ساری مخلوقات کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ اور خصوصیات میں حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں خاتم النبیین بن کے تشریف لائے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صفتیں ہیں، یہ بھی شانیں ہیں کہ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں اور سید المرسلین بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بڑی اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ غنیۃ الطالبین کے اندر آپ نے اس عقیدے کے متعلق بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے افضلیت کا عقیدہ، کہ نبیوں کے بعد اس امت کے اندر کون سی ہستی افضل ہے۔ حضور غوث پاک غنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ آگے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان میں، یعنی کہ اس امت میں اس زمانے کے لوگ، اس زمانے کے وہ تمام لوگ بہتر، اولا اور افضل ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ امت سب سے امتوں میں افضل ہو گئی، اس کے بعد وہ سارے لوگ افضل ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور کی تصدیق کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، حضور کے حکم سے جہاد کیا، اپنا مال اور اپنی جانیں قربان کی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسے سارے لوگ پھر امتوں میں جب سب سے پہلی بات ہوگی افضلیت کی، وہ سارے لوگ افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان میں پھر وہ 1400 اصحاب افضل ہیں جنہوں درخت کے نیچے، جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ، جنہوں نے حضور کے دست اقدس پہ بیعت کی۔ اب 1400 آ گئے سب سے افضل۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان 14 میں سے اصحاب بدر 313 افضل ہیں۔ ان 313 میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ دار خزران، یہ وہی جگہ ہے جسے دار ارقم بھی کہا جاتا ہے، کہ جب چھپ چھپا کے صحابہ بیٹھتے تھے تو وہ دار ارقم میں اکٹھے ہوتے تھے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اور جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اس دن اسلام کے ماننے والوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ان 313 میں وہ دار خزران والے 40 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب سے افضل ہیں۔ پھر ان 40 میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ 10 خوش نصیب جنہیں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوشخبری ملی ہے کہ یہ 10 لوگ جنتی ہیں۔
وہ عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہے۔ پھر ان 10 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان 10 میں خلفائے راشدین جو 4 ہیں وہ افضل ہیں۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں ان 4 میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر افضل ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق افضل ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی افضل ہے، ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم افضل ہے۔ یہ حضور غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ ساری ایک ترتیب کے ساتھ حضور غوث پاک نے بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے حضور غوث پاک لکھتے ہیں وخلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فباتفاق المہاجرین والانصار کانت۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی یہ سازش کے تحت ایسا کیا گیا تھا، کوئی معاملات ایسے تھے، آپ حقدار نہیں تھے، لیکن ایسی بات نہیں۔ اگر تو غوث کو مانتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر تو پیر مانتا ہے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے وخلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فباتفاق المہاجرین والانصار کانت۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر مہاجرین و انصار کی اتفاق رائے سے بیٹھے تھے۔ سارے مہاجر اور انصار صحابہ نے اتفاق کیا تھا، پھر صدیق اکبر منتخب ہوئے تھے۔ خلافت راشدہ کے متعلق حضور غوث پاک فرماتے ہیں بڑی صراحت کے ساتھ آپ نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین نے خلافت تلوار کے زور پہ حاصل نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے اپنے فضل سے یہ چھینی تھی، بلکہ خلفائے راشدین کو اپنے زمانے کے لوگوں پہ جو برتری حاصل تھی اس برتری کی بنا پہ صحابہ نے آپ کو چنا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کے اتفاق اور انتخاب اور رضامندی سے خلفائے راشدین کو خلافت ملی تھی۔ یہ حضور غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ ابْنِ ابی سفیان رضی اللہ عنہ فَصَابَتَهُ صَحِیحَةُ بَعْدَ مَوْتِ علی رضی اللہ عنہ وبعد خلال حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نفسه من الخلافة وتسلیمها الى معاویة لرأی رآہ الحسن ومصلحة عامة تحققت له وهي حقن دماء المسلمین و تحقیق قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دستبردار ہونے کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امر خلافت بالکل صحیح اور ثابت ہے۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت بالکل صحیح اور ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن نے جو آپ دستبردار ہوئے تھے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن کے اس اقدام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سچا ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن دستبردار ہوئے، امیر معاویہ آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو امام حسن کے متعلق فرمایا تھا وہ سچا ثابت ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بھی سنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر غنیت الطالبین کے اندر حضور غوث پاک نے مختلف قرآنی آیات بیان فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی شان بیان فرمائی ہے۔ حضور غوث پاک نے حضور کے جمیع صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے غنیت الطالبین کے اندر۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے باقاعدہ وہ پوری آیت بھی نقل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشانوں سے ہے، یہ ان کی صفت تورات میں بھی مذکور ہے اور یہ ان کی صفت انجیل میں بھی مذکور ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، ان کی صفت ایسے ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کومپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ شان اس لیے بڑھائی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ سورہ فتح، یہ اس کی 29 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ یہ آیت حضور غوث پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے بقول دلیل کے پیش کی ہے، اور اس کے ساتھ اس آیت کی تشریح میں ایک ایسی حدیث مبارکہ آپ نے منتخب فرمائی اور درج فرمائی کہ جس کی سند کے راوی سارے ائمہ اہل بیت ہیں۔ یہ حضور کے اہل بیت والے اس حدیث کے راوی ہیں، اس کی سند ہیں۔ تو وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات سے یہ فرمان ہے کہ اللہ کے اس فرمان میں جو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، یہ جو الفاظ ہیں نا محمد الرسول اللہ، اس سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا والذین معاہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تراہم رکعا سجدا، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد علی المرتضیٰ کی ذات گرامی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے مراد سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ جو لیغیظ بہم الکفار سے پچھلا حصہ ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی شان کے اندر حضور غوث پاک نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ پھر آگے چلیں، جو صحابہ اکرام، بڑی توجہ سے آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جو صحابہ اکرام کے درمیان اختلافات ہوئے، مختلف جنگیں تک ہوئیں، اب اس بات کو برسر منبر اچھالنا ہے یا اس پہ خاموشی اختیار کرنی ہے، اس کے متعلق حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَالْإِمْسَاكُ عَنْ مَصَاوِئِهِمْ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور اس بات پر اتفاق ہے اہل سنت کا کہ صحابہ اکرام کے درمیان ہونے والے جو اختلافات ہیں ان پہ خاموشی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ زبان کھول لے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں حضور کے صحابہ کے اختلاف کی بات آئے تو تم پہ خاموشی واجب ہے، چپ رہنا ہے۔
اللہ اکبر. اور ان کے بارے میں بدگمانی اور بد زبانی سے دامن کو بچانا ہے. وَإِظْهَارُ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ. یہ نہیں کہ پکی ہی چپ سادھ لینی ہے. اگر ان کے اختلاف کے متعلق چپ رہنا ہے تو ان کی فضیلت بھی بیان نہیں کرنی. یہ نہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان کے اختلافات کے متعلق تم پر خاموشی واجب ہے، لیکن ان صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب تم نے ضرور بیان کرنے ہیں. یہ نہیں کہ خاموشی کی آڑ میں تم صحابہ اکرام کے فضائل بھی بیان نہ کرو. حضور غوث پاک بیان فرماتے ہیں کہ اب جو ان کے اختلافات ہیں وہ تو اختلافات ہیں، انہیں اللہ کی سپرد کرو، لیکن یہ حضور کے صحابہ ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرو، ان کے فضائل بیان کرو. اللہ اکبر. وتسلیم امرہم الی اللہ عز وجل علی ما کان وجرى من اختلاف علی وطلحة والزبیر وعائشہ ومعاویہ رضی اللہ عنہم علی ما قدمنا بیانہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور سیداتنا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو اختلافی معاملہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم حضور کے صحابہ کے اختلافات پہ ہم بحث کریں. ہماری کیا حیثیت ہے کہ حضور کے صحابہ کے متعلق ہم گفتگو کریں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اور تمہارا کام کیا ہے؟ ان کے محاسن اور ان کی فضیلت بیان کرو. اللہ اکبر. وَإِطَاعِهِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر صحابی کی فضیلت و بزرگی کو تسلیم کرنا چاہیے. ہر صحابی کی فضیلت اور بزرگی کو تسلیم کرنا چاہیے. اللہ اکبر. پھر اس پر آپ نے احادیث بھی دلیل کے طور پہ پیش کی ہے. حضور غوث پاک نے یہ حدیث مبارکہ دلیل کے طور پہ لکھی ہے. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو تم رک جاؤ، یعنی خاموشی اختیار کرو. پھر ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. فلو انفق احدکم مثل احد ذهبا. حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تب بھی اسے میرے صحابہ کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا. یعنی کہ حضور کے صحابہ آدھا مد اللہ کی راہ میں دیں اور ہم مسلمان احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں دیں تو ہمارا وہ پہاڑ جتنا سونا صحابہ کے ایک مد جتنے اجر کو نہیں پا سکتا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 20 رکعت تراویح، یہ جو اس طرح نماز پڑھتے ہیں ہمارے بھائی، وہ تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں. اگر رفع یدین دیکھ کے حضور غوث پاک کے متعلق یہ کہنا ہے کہ عبد القادر جیلانی تو ہمارے ہیں، تو بھائی ان کے دوسرے عقائد بھی اپناؤ. آپ رفع یدین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عبد القادر جیلانی نے کیا ہے، تو بھائی عبد القادر جیلانی 20 رکعتیں تراویح بھی پڑھا کرتے تھے، صرف رفع یدین ہی نہیں کیا کرتے. یہ سارے عقائد میں نے ان کے بیان کیے ہیں. حضور غوث پاک 20 رکعت تراویح کے صرف قائل ہی نہیں بلکہ خود عامل تھے. غنیت الطالبین کے اندر آپ لکھتے ہیں واہیا 20 رکعات یجلس عقیب کل رکعتین ویسلم. تراویح کی 20 رکعات ہیں، ہر 2 رکعات کے بعد سلام پھیرنا چاہیے. یہ کس نے کہا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا. اللہ اکبر. پھر چلیں ہم میں جو حضور کے وہ خوشبخت غلام جنہیں مدینہ شریف میں حاضری کا موقع ملتا ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ اور دل میں بڑی محبت رکھ کے حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی جالی کو چھوتا ہے، کوئی حضور کے در اقدس کو چھوتا ہے، کوئی ممبر شریف کو اکثر لوگ چھوتے ہیں، لیکن وہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس سے منع کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں ایسے نہ کرو، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں. اس طرح کی تبلیغ کرنے والے وہاں عالم تنخواہ پہ موجود ہیں. آئیے جن کو اس طرح کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد القادر ہمارے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا اس لحاظ سے عقیدہ کیا ہے. غنیت الطالبین کے اندر جس باب میں حضور غوث پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضری کا طریقہ لکھا ہے، اس باب کے اندر حضور غوث پاک لکھتے ہیں وَإِنَّا أَحَبُّ إِن يَتَمَسَّحَ بِالْمِنبَرِ تَبَرُّكًا بِهِ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک کو تبرک حاصل کرنے کے لیے چھوا جائے. یہ حضور غوث پاک کا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. پھر اسی باب کے اندر حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ جو ہم مزارات پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جا کے ایصال ثواب کرتے ہیں، مزار کے قریب کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، حضور غوث پاک اس باب کے اندر، اسی باب کے اندر آپ فرماتے ہیں شہداء احد کے جو مزارات ہیں ان پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے کے متعلق حضور غوث پاک لکھتے ہیں وَإِن يَأْتِيَ قُبُورُ الشُّهَدَاءِ وَيُزَوِّرُهُمْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ الدُّعَاءِ هُنَاكَ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تم مدینہ منورہ میں موجود شہداء کرام کی قبروں پر، مزارات پر حاضری دو، اور جب تو اس پہ حاضری دے تو پھر وہاں پر خوب دعائیں مانگو. پتہ چلا کہ مزارات پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا کوئی بدعت نہیں، کوئی برا کام نہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مزارات پہ جاؤ، جب مدینہ شریف جاؤ تو شہداء کے مزارات پہ پہنچو مدینہ منورہ میں جو موجود ہیں، وہاں جا کے دعا مانگو. اللہ اکبر. پھر آخری بات، یہ جو ہم میں ایک طریقہ رائج ہے ایصال ثواب کرنے کا، اول آخر درود شریف پڑھتے ہیں ہم، 3 مرتبہ کل شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں میت کو. ایسے کرتے ہیں نا، ہم میں یہ طریقہ راج ہے. پھر قبر کے قریب کھڑے ہو کے بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں. حضور غوث پاک نے اس حوالے سے باقاعدہ طریقہ کار بیان فرمایا ہے. حضور غوث پاک نے، جن کو ہم پیران پیر کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَيَقْرَأُ 11 مَرَّةٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَغَيْرُهَا مِنَ الْقُرْآنِ. حضور فرماتے ہیں، حضور غوث پاک آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی قبر پہ جاؤ تو صاحب قبر کی روح کے ایصال کے لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور مزید کچھ آیات قرآن مجید سے پڑھو. کتنی مرتبہ؟ سورہ اخلاص 11 مرتبہ حضور غوث پاک نے لکھا ہے، پڑھو. اس کے علاوہ کچھ اور آیات بھی قرآن مجید سے پڑھو. وَيَهْدِي ثواب ذالک لصاحب القبر وہو ان یقول. پھر فرماتے ہیں یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اس کا ثواب میں نے صاحب قبر کو پیش کر دیا. وہو ان یقول. پھر یوں دعا کرو، پھر یوں دعا کرو اللہم ان کنت قد اثبتنی علی قرأۃ ہذہ السورۃ فإنی قد اہدیت ثوابھا لصاحب ھذا القبر. حضور غوث پاک فرماتے ہیں پھر اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ تو نے جو ان آیات کا ثواب عطا فرمایا ہے، میں نے یہ ثواب صاحب قبر کے لیے پیش کر دیا ہے. ثم یسأل اللہ حاجتہ. حضور غوث پاک فرماتا ہے پھر اس کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرو. دیکھیں آج کی اس گفتگو میں میں نے حضور غوث پاک کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ مختصراً آپ کی ہی کتابوں سے، جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہی آپ کے عقائد و نظریات میں نے آپ کو سنائے ہیں.